اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب کائنات نے آج کچھ مسلمانوں کی محنت تگ و دو دعوت اس کے ساتھ ایک انسان کو، ایک جان کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے، اور اسلام کی جو دولت ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سمجھنے والوں کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات جو میں قریب کی حیثیت رکھتی ہے کہنا چاہتا ہوں، احباب، اللہ تعالیٰ نے جب آسمان سے شریعت نازل فرمائی تو دو چیزیں نازل کی ہیں جسے وحی جلی اور وحی خفی کہا جاتا ہے۔ جلی کا معنی اللہ نے جبریل بھیج کے قرآن اتارا، اور خفی کا معنی اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کے دل پہ الہام کیا اور میرے محبوب نے حدیث کی شکل میں آگے بیان فرما دیا۔ یہ دین ہے، یہی اسلام ہے، اور نبی کی زندگی میں اللہ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہارے اوپر اپنی نعمت اسلام کو میں نے مکمل کر دیا۔ اب اس کے اندر اور کسی نبی کے، کسی اور کے آنے کی گنجائش بھی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی کرنے کی، ایڈیٹنگ کرنے کی، وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کچھ تبدیلیاں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہذا جہاں یہ دعوت غیر مسلموں کے لیے ہے، وہاں سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں یہ دعوت میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم قرآن کو، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پڑھیں، مطالعہ کریں اور اس کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد ہم اپنا یہ ایمان اور عقیدہ بنائیں کہ اللہ کے قرآن کے بعد، محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے بعد ہمیں اسلام کے اندر اور کسی قسم کے باتیں گھاٹے اضافے، حق و اضافے کی ضرورت بالکل نہیں، اور یہی اوریجنل اسلام ہے، یہی اصل دین ہے۔ نبی کے بعد یہ کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ دین کے اندر کوئی بات بیان کرے جو کہ دین نہیں ہے اور وہ دین بنا دے، اسے کہے یہ دین بن گیا، کیونکہ دین اللہ نے مکمل کر دیا ہے اور مکمل دین ہم تک پہنچا دیا۔ اور معذرت سے بالفاظ دیگر اگر یوں کہوں کہ اگر ہم اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کو سمجھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، پھر بھی اس کے اندر اپنی مرضی سے حق کو اضافہ کرنے کی کوشش کریں، چلیں یہ بات بھی اچھی ہے کر لیتے ہیں، کیا حرج ہے، یہ بات بھی خوبصورت ہے، بہت پیاری ہے، کر لیتے ہیں، کیا حرج ہے، تو یقیناً میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ وہ انسان پس پردہ یہ سمجھتا ہے نعوذ باللہ کہ محمد ذیشان نے اپنی رسالت اور نبوت کا حق ادا نہیں کیا، جو بعد میں اپنی من مرضی سے خود دین کے اندر اور چیزیں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا دین کس چیز کا نام ہے؟ صرف اللہ کے قرآن کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا۔ اس کے بعد جو بھی ہے وہ مسلمان کرے، غیر مسلم کرے، وہ مسلم کرے، کافر کرے، جو بھی کرے وہ اسلام نہیں بن سکتا، وہ دین نہیں بن سکتا، وہ رستہ ہدایت اور نجات نہیں کہلاتا۔ یہی بات، یہی دعوت میں اس مجلس کی وساطت سے سب احباب کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آئیے کہیں ہم بھی عیسائیت کی طرح وہ اپنی کتاب سے لاغرض ہو گئے، کہیں ہمارا حال بھی تو یہی نہیں ہے
کہ ہم بھی اپنے قرآن سے کہیں ناغرض تو نہیں ہو چکے؟ قرآن ہم نے اپنی زندگی میں، ہر انسان اپنے ذرا من میں اب ڈوب کے سوال کرے، میں نے اپنی زندگی میں 25 30 40 50 60 سالہ زندگی جو ہماری گزر چکی ہے، اللہ کا کلام قرآن مجید کتنی دفعہ ترجمے کے ساتھ سمجھنے کے لیے میں نے پڑھا ہے؟ فیصلہ میرا اور آپ کا ضمیر خود کر دے۔ اگر ہم اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد، اگر لا الہ الا اللہ کا حق قرآن ہم نے پڑھا ہی نہیں، محمد رسول اللہ کا حق حدیث مبارکہ ہم نے مطالعہ ہی نہیں کی، ایمان سے بتائیے، اپنے دل سے جواب دیجیے، ہم مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں؟ جب یہ مانتے ہیں ہم کہ اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہیں، تو پھر ہم کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں، پھر ہم کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ تو یہ دعوت ہے اپنوں کے لیے بھی، بیگانوں کے لیے، کہ خدا آئیے اللہ کے کلام قرآن پاک کی طرف، اسے ناظرہ پڑھیے، ترجمہ پڑھیے، اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جنہیں پڑھ کے، جس سیرت کو پڑھ کے، جس اسوے کو پڑھ کے آج اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں سینکڑوں غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، اور آج کا مسلمان اس نبی کی سیرت کو پڑھ کے وہ اپنے آپ کو لبرل اور اپنے آپ کو جدت کے ساتھ منسلک کر کے اسلام کے دائرے کو کہتا ہے یہ پرانے لوگوں کا اسٹائل ہے، یہ ماڈرن اسٹائل نہیں ہے، ہم ذرا جدید طبقہ کے لوگ ہیں، وہ جدید لوگ جو اپنے آپ کو سب سے آگے سمجھتے ہیں آج کے ماڈرن دور کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر۔ ایمان سے بتائیے، کیا امریکہ میں لوگ عیسائی کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ انگلینڈ اور یورپ کے اندر لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا وہ ہم سے زیادہ ماڈرن ہیں یا نہیں؟ جب وہ اپنی ساری ماڈرنزم کو ایک طرف رکھ کے سمجھتے ہیں کہ رستہ ہدایت، رستہ نجات اور خوبصورت ٹریک اگر کوئی ہے تو وہ اسلام، تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ہم اس پر عمل کرنے کے لیے، چلنے کے لیے تیار کیوں نہیں؟